شہزاد صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں فیڈ کی درآمد پر پابندی ہی وجہ ہے یا معاملہ کچھ اور ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بڑا امپورٹنٹ ایشو جو چھڑا ہے، آپ کو اور حبیب اکرم صاحب کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. گزارش یہ ہے کہ اکتوبر 2022 تک سب کچھ بالکل ٹھیک چل رہا تھا. اچھا. آل آف اے سڈن منسٹری آف نیشنل فوڈ سیکیورٹی کو پتہ تو پہلے ہی تھا کہ جو سیڈ ہے وہ سویابین سیڈ ہے وہ جی ایم او آ رہا ہے، اور جبکہ پاکستان میں جی ایم او کی امپورٹ کی کوئی پالیسی نہیں تھی، اور یہ پالیسی کبھی بھی نہیں تھی. اور جبکہ پاکستان ہمیشہ سے پچھلے 15-20 سال سے 20-25 لاکھ ٹن سویابین سالانہ منگواتا تھا. اس سے آئل پروڈیوس کرتا تھا جو کوکنگ آئل اور سافٹ آئل میں استعمال ہوتا تھا، اور جو اس کی باقی ریزیڈول تھا جو 77-78% ہوتا ہے، اس سے میل بنتا ہے سویابین میل، جو بڑا ہائی رچ ان انرجی اور امائنو ایسڈز وغیرہ میں ہوتا ہے، اور اس سے مرغی کی خوراک بنتی تھی. مرغی کی خوراک کے لیے دو امپورٹنٹ چیزیں، ایک مکئی اور ایک سویابین میل. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو یاد ہوگا آج سے 10-12 سال پہلے آپ کے پاس جو مرغی تھی وہ سب سے مہنگا اس کا گوشت ہوتا تھا، پھر مٹن ہوتا تھا اور پھر بیف ہوتا تھا. آج مٹن 1600-1800 روپے کلو، بیف 800 سے 1000 روپے کلو، اور مرغی وہی 200-250 روپے کلو تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ اوور دا پیریڈ اس کو آرگنائز سیکٹر میں مرغی کو گرو کرنا شروع کیا، کنٹرول ٹیمپریچر فارمز پہ گرو کرنا شروع کیا، اس کی ایفیشنسی لیولز کو انکریز کیا، اور مرغی کی قیمت جو ہے وہ باقی سب کے مقابلے لیکن شہزاد صاحب اچانک ابھی آپ دیکھیں نا کہ مرغی کی قیمت جو ہے، اگر اس وقت میں یو کے کی پرائس لوں، میں اس وقت یو ایس اے کی پرائس لوں، اور میں پاکستان کی پرائس لوں، تو ہم تقریباً تینوں $2 سے $3 پر کے جی کے درمیان ہم پھر رہے ہیں. یہ دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں کی وہاں کی انکم لیولز آپ جانتے ہیں. آخر ایسا کیا ہو گیا کہ ہماری یہ پرائس جو ہے وہ یہاں تک چلی گئی کہ 600 کراس کر گئی؟ حبیب صاحب، میں عید کی چھٹیوں میں مجھے ایک دوست ملنے آئے تو ان کی بیگم صاحب بھی ساتھ تھی، تو انہوں نے مجھے کہا بھائی اس دفعہ کیا ظلم کیا آپ لوگوں نے، عید پہ 2300 روپے میں 2 مرغی آئی ہیں. تو آپ یقین کریں کہ مجھے شرمندگی بھی ہوئی، افسوس بھی ہوا کہ ہماری صرف نیگلیجنس کہہ لیں، حکومت جو ہے وہ اس کو سیریسلی اس ایشو کو نہیں لے رہی. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن اور ایپشیا مل کے ایک ایڈورٹیزمنٹ کمپین بھی چلا رہی ہے، اور فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ ہم نے بتایا ہے کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو کنزیومر ہے، پاکستان کا کنزیومر ہے مرغی کا، وہ 130 کروڑ روپیہ روزانہ ایڈیشنل پے کر رہا ہے. یہ نہیں کہ ٹوٹل 130 کروڑ کا ہے، جو پچھلے سال وہ آج کے دن خرچہ کر رہا تھا اس سے 130 کروڑ روپے یعنی 1.3 بلین روپیز وہ ایڈیشنل پے کر رہے ہیں. اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس کو گرو کرنے کے لیے جو ایفیشنسی لیولز ہیں وہ اچیو نہیں ہو پا رہے ہیں. جو مرغی 35 دن میں گرو ہو رہی تھی وہ 43-44 ڈیز میں ہو رہی ہے، اور خوراک زیادہ کھا رہی ہے. سویابین میل نہ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت کا کیا کردار ہوتا ہے قیمتوں کے تعین میں؟ میں آپ کو ایک سب سے انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں کہ پاکستان کے اور بنگلہ دیش کے سیم لاز ہیں ایز فار ایز جی ایم او اینڈ نان جی ایم او سیڈز آر کنسرن. اچھا. جو حکومت پاکستان نے جہاز ریجیکٹ کیا تھا کہ جی یہ بالکل یہ یہاں نہیں اتارنے دیں گے، اور جس پہ ہمارے محترم طارق بشیر چیمہ صاحب نے کہا یہ کینسر ہے اور لوگ مر جائیں گے، انہوں نے کہا میں خود بھی نہیں کھاتا. منسٹری آف فوڈ سیکیورٹی نے سرٹیفکیٹ ایشو کیا ہے کہ یہ بالکل فٹ ہے. اچھا. اور وہی جو کارگو تھا وہ بنگلہ دیش گیا ہے، سیم لاز والا. اچھا. اور $20 ملین کا وہ خریدنے اور بیچنے میں جو نقصان ہے وہ پاکستان کے بزنس مین جو اس انڈسٹری سے لوگ کنیکٹڈ ہیں انہوں نے وہ نقصان برداشت کیا. اچھا، تو شہزاد صاحب پھر ہم لوکلی کوئی چیز اس کا آلٹرنیٹیو کیوں نہیں پروڈیوس کر پا رہے؟ کیونکہ ہم ایک ایگریکلچر ملک بھی ہیں، اور ابھی ہم نے ایک لمز کا نام سے سسٹم بھی ہم نے رائج کیا ہے جس میں ہم کہہ رہے ہیں بڑی ٹیکنالوجی آ جائے گی اور 6 مہینے سال میں. تو ہم تو یہ ایک فصل کا معاملہ ہے نا، تو وہ کیوں نہیں ہم بنا پا رہے؟ سر یہ فصل دیکھیں، سویابین سیڈ یا ہم خود گرو کر لیں یا ہم امپورٹ کر کے کر لیں، جن ملکوں میں گرو ہوتا ہے وہاں سے لے لیں. اور آپ کی جو رورل اکانومی ہے اس میں ڈیری سیکٹر اور پولٹری سیکٹر کا بڑا میجر رول ہے. جی بالکل. اور آپ کی نہ ڈیری سیکٹر گرو کر سکتا ہے نہ آپ کا پولٹری کر سکتا ہے. ڈیری میں بھی جو آپ کی ملک آؤٹ پٹ تھی وہ سبسٹینشلی ریڈیوس ہوئی ہے، کیونکہ اس کو پراپر ڈائٹ اور خوراک ملے گی تو وہ اپنے آؤٹ پٹ صحیح دے گی.
تو ہم یہاں پہ بلینز آف روپیز کا نقصان کر رہے ہیں اور بلا وجہ کر رہے ہیں. پھر گورنمنٹ نے ہمیں کہا اکتوبر میں کہ جی چلیں آپ یہ جہاز آپ کو ریلیز کر دیتے ہیں اور اس کی لیجسلیشن کر دیتے ہیں. 8-9 مہینوں سے ابھی تک اس کی جو لیجسلیشن ہے وہ ٹھیک ہے. یعنی اس کے لیے حکومت کی اسٹرانگ ول ہونی چاہیے. جب ول ہوگی تبھی کام سیدھا ہو سکے گا, معاملات سیدھے ہو سکیں گے. اور امپورٹ کھولنی پڑے گی, سویا بین کی امپورٹ کھولنی. اگر آپ غیر جانبدار اور بے لاگ تجزیوں اور تبصروں میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.